اور دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، اور جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا، جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا، جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ حاضرین کرام، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں اللہ و رسول بلائیں، جب تمہیں اللہ و رسول بلائیں تو تم کیسی بھی حالت میں رہو لبیک کہہ کے حاضر ہو جایا کرو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے دنیا کے ہر انسان پر۔ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری، اللہ و رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا انسان کی زندگی کا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ ہر انسان آج کے دور میں، ہر انسان آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، اس راستے کے بجائے کچھ اور راستے اپنا لیے گئے ہیں۔ جو اللہ و رسول نے فرمایا اسے چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ ہماری فلاح، ہماری کامیابی، ہماری سربلندی، ہمیں چین و سکون صرف ایک ہی راستے میں مل سکتا ہے، اور وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اسی راستے پر چلنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی تھے، اللہ فرما رہا ہے نا، کیسی بھی حالت میں رہو تو اگر اللہ و رسول بلائیں تو لبیک کہہ کے حاضر ہو جایا کرو۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں سرکار نے دیکھا ان صحابی کو، سرکار نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی کے بازو سے گزر کے آگے گئے، حضور نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کو آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نا، جب اللہ اور رسول بلائے تو حاضر ہو جاؤ، حضور بلاتے ہیں۔ یہ سرکار کا بلانا صحابی کو، یہ سرکار صحابی کو نہیں، پوری کائنات کی امت کو بلا رہے ہیں، ہر انسان کو درس دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو سرکار نے یہ بتا دیا کہ نماز بھی جیسی حالت میں ہو توڑ کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، نماز سے افضل کچھ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیا، دیکھیں نماز پڑھ رہے، جو کہ سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا ہی حکم ہے
حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بلایا نہیں جا سکتا، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے سلام نہیں کیا جا سکتا، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے کلام نہیں کیا جا سکتا، نماز کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور دیکھ رہے ہیں، حضور بلا رہے ہیں، سرکار یہ بتا رہے ہیں کہ امت اور ہے رسول اور ہے، امت اور ہے رسول اور ہے۔ جو حکم امت کے لیے ہے وہ حکم رسول کے لیے نہیں ہے، وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے، پیغمبر ہے، حاکم ہے۔ سرکار آواز دیتے ہیں تو وہ صحابہ سنتے تو ہیں لیکن نماز میں تھے، اور حضور نے ہی فرمایا تھا جب نماز میں کوئی بلائے تو تم جواب نہیں دے سکتے، نماز توڑ کے جا نہیں سکتے، جب کوئی بلائے کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دے سکتے، کلام نہیں کر سکتے، سب کچھ نماز کے بعد۔ یہ مسئلہ حضور نے بتایا۔ اب صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور آواز دے رہے، 3 آواز لگائی سرکار نے، تو آپ نماز میں تھے، جلدی سے آپ نے نماز کو مکمل کیا اور مکمل کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تو حضور نے فرمایا صحابی سے کہ بڑی دیر ہو گئی آنے میں، کیا کر رہے تھے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ جب اللہ و رسول تمہیں آواز دیں تو کیسی بھی حالت میں ہو لبیک کہہ کے حاضر ہو جایا کرو۔ اس سے ہم نے کیا درس لیا؟ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ اس سے ہمیں کیا راستہ ملا؟ سرکار اپنی امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، یہ جان لو میرا فرمان ہی رب کا فرمان ہے۔ میرے امتیوں، اے دنیا کے سارے انسانوں، یہ جان لو کہ جو میرا طریقہ ہے وہی رب کو پسند ہے، اور جو رب کو پسند ہے وہی میرا کردار ہے۔ جو میں فرماؤں وہی رب کا قانون ہے، جو میں کہہ دوں وہی رب کا فرمان ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا، جس نے سرکار کے بلانے پر لبیک کہا، جس نے سرکار کے قدموں پہ اپنے ہر چیز کو رکھ دیا، یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے ہے، میرا مال آپ کے لیے ہے، میری زندگی آپ کے لیے ہے، سب کچھ آپ کے لیے ہے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے ہیں، آپ ہمارے لیے ہیں۔ ہمیں سرکار تو پوری کائنات کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت ہی ایمان ہے، سرکار سے محبت ہی ایمان ہے، سرکار کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہی ایمان ہے۔ سرکار نے جو فرما دیا اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہی ایمان ہے۔ اور اگر یہ ایمان ہمارے اندر نہیں تو پھر وہی سوال اور وہی جواب۔ ایک شاعر نے کہا تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہم ظاہر میں تو مسلمان نظر آتے ہیں، کیا ہم حقیقت میں مسلمان ہیں؟ کیا ہمارے اندر حقیقت میں ایمان ہے؟ اس لیے اللہ کی نظر ہمارے باطن پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر ہمارے حقیقت پر ہوتی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں
اللہ کی نظر اس پر ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں اللہ کی نظر اس پر ہوتی ہے، ہم چھپ کر کیا کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو حالت نماز میں ہم کیا سوچتے ہیں اس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اگر ہمارا کردار ظاہر میں بھی اچھا ہو اور باطن میں بھی اچھا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ان ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، یعنی تم ہی کامیاب ہو اے مومنو۔ جو مومن ہے وہی فلاح پانے والا ہے، جو مومن ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر بہت سارے گناہ، بہت ساری کمیاں نظر آتی ہیں۔ ہم اگر اپنے اندر ٹٹولیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا گھیراؤ کریں، محاصرہ کریں کہ ہم کیا ہیں، کیا کیا ہم نے کیا ہے اس دنیا میں۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال زندگی ہو گئی، انتقال کا بھی وقت آ گیا۔ جو انتقال کے دہانے پہ ہوتا ہے آپ اس سے پوچھو زندگی کیسے کٹی، بتائے گا کہ پتہ نہیں چلا، کتنی تیزی کے ساتھ زندگی کٹ گئی۔ مرنے کے سمے ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو محاورہ ہے کہا جانے والا زندگی صرف 4 دن کی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے واقعی زندگی 4 دن کی ہے، اور ہم نے جو اس میں عیش و آرام کیے اب ہمیں وہاں جانا ہے جہاں زندگی 4 دن کی نہیں ہے، لامحدود زندگی ہے، جہاں کبھی موت نہیں آنے والی۔ وہاں کے لیے ہمیں گھر بنانا ہے، وہاں کے لیے ہمیں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، وہاں کے لیے اپنے محل میں روشنی لانی ہے۔ جیسے دنیا میں ہم آشائش و آرام کی زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ایسے ہی آخرت کا بھی معاملہ ہے، ایسے ہی آخرت کا بھی حساب ہے۔ وہاں بھی ہمارے لیے گھر ہونا چاہیے۔ یہاں گھر بنا لیا، کتنے دن رہے، 70 سال 80 سال پوری زندگی جیتے ہیں تو، ورنہ کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کون کب انتقال کر جائے، کون کب دنیا چھوڑ جائے۔ میرے دوستو وہاں وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں کچھ پتا نہیں کہ کب موت آئے گی، اس لیے کہ وہاں موت آئے گی نہیں، وہاں تو صرف زندگی ہے۔ اگر عذاب میں چلے گئے تو عذاب جھیلنا پڑے گا، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو جنت میں عیش و آرام کرنا ہوگا، اور جسے جنت مل گئی وہی دنیا کا انسان سب سے اچھا ہے۔ ایک بزرگ تھے راستے سے گزر رہے تھے، سوال ہوا ان سے، ایک خاتون بکریاں چرا رہی تھی، تو بکریاں چراتے ہوئے بکریوں کی کوئی جو بڑے بڑے بکرے ہو جاتے ہیں ان کو بھی داڑھی نکل آتی ہے، دیکھے ہوں گے۔ تو وہ خاتون نے، اس بیوی نے کہا بزرگ سے کہ آپ کی داڑھی اچھی یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی؟ تو بزرگ نے کہا میں ابھی تو جواب نہیں دے سکتا، بعد میں بتاؤں گا کہ تمہاری اس کی داڑھی اچھی یا میری داڑھی اچھی۔ بعد میں جواب دیا، تھوڑے دنوں کے بعد خاتون سے مل کے جا کر کے پہنچ کے ڈھونڈ کر کے اسے جواب دیا کہ میری داڑھی تمہارے بکرے سے اچھی ہے۔ تو خاتون نے کہا یہی تو اس وقت بھی جواب دے سکتے تھے، یہ بات اس وقت بتا سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ میں جنتی تھا یا جہنمی تھا، مجھے نہیں معلوم تھا میں جنتی تھا یا جہنمی تھا، لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا تو خواب میں مجھے بتایا گیا تو جنتی ہے، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ میں جنتی ہوں۔ اگر میں جنتی نہ ہوتا تو تیرا بکرا مجھ سے بہتر ہوتا، تیرے بکرے کی داڑھی مجھ سے بہتر ہوتی، اس لیے وہ بکرا ہے، وہ جانور ہے، اسے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہم انسان ہیں، ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو تیرا بکرا مجھ سے اچھا ہے، اگر
ہمیں ایمان والا بننا ہے، ہمیں جنتی بننا ہے، صحیح راستے پر چلنے والا بننا ہے، ہمیں جانور سے اچھا بننا ہے۔ آخرت کا معاملہ سب کے ساتھ ہے، لیکن انسان کے ساتھ الگ ہے اور مخلوق کے ساتھ الگ ہے۔ جانور جتنے ہوتے ہیں آخرت میں ان کا بھی آپس کا، جانور کا اگر کوئی معاملہ ہوا رہے گا، کسی سے جھگڑا وغیرہ ہوا رہے گا تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اگر کسی بکرے نے ایک بکرے کو ایک سینگ مار دی تو اللہ کہے گا تو بھی ایک مار لے، وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اس نے ایسا کیا تھا جب تو بھی ایسا کر لے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، سب کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو مٹا دے گا۔ باقی کون رہے گا؟ انسان۔ باقی کون رہے گا؟ انسان۔ ہم اور آپ باقی رہیں گے۔ اب انہی کے اوپر فیصلہ، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جنت بھی سامنے ہوگی، جہنم بھی سامنے ہوگی، دونوں نگاہوں کے سامنے۔ ایک طرف عیش و آرام ہے اور ایک طرف صرف عذاب ہے۔ اس وقت ہمیں احساس ہوگا جب ہم جنت دیکھ رہے ہوں گے۔ آج تو ہم صرف سنتے ہیں، آج تو تقریروں کے ذریعے بتایا جاتا ہے جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن نظر آئے گا، ہم دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تب پتا چلے گا کاش جو بتایا جا رہا تھا عمل کر لیا ہوتا، جو بتایا جا رہا تھا مان لیا ہوتا کہ جنت عیش و آرام کی جگہ ہے، واقعی آج دکھائی دے رہی ہے۔ جہنم عذاب کی جگہ ہے، آگ ہے، واقعی آج دکھائی دے رہی ہے۔ ہر انسان یہی چاہے گا عیش و آرام ملے، ہر انسان یہی چاہے گا کہ جہاں جائے وہاں خوش رہے۔ تو اگر خوش رہنا ہے تو جنت کو پانا ہے، اور اگر رونا ہے تو جہنم میں جانا ہے۔ میرے دوستو، فیصلہ رب نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم جنت والا راستہ اپنانا چاہتے ہو یا جہنم والا راستہ اپنانا چاہتے ہو۔ دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، فیصلہ تو ہمارا یہی ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے جنتی کام کرنا ہوگا۔ جنت میں جانے کے لیے اچھے کام کرنے ہوں گے۔ جنت میں جانے کے لیے اللہ و رسول کی فرما برداری کرنی ہوگی۔